بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، آج ہم پڑھیں گے کہ ہمارے زبان سے جو چیزیں نکالی جاتی ہیں یا جو بات ہم کہتے ہیں، بولتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں۔ تو انسان جو بات اپنی زبان سے نکالتا ہے، بولتا ہے، اسے لفظ کہتے ہیں۔ لفظ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی بنیادی طور پر خارج کرنے، نکالنے، پھینکنے وغیرہ کے آتے ہیں، اور اسی سے اس کا وہ لسانیات مفہوم نکالا جاتا ہے جس سے یہ بکثرت زبان اردو میں مستعمل ہوتا ہے، یعنی منہ سے خارج، نکالی یا ادا کی گئی یا اس کا تحریری خاکہ، اسے لفظ کہتے ہیں۔ پھر لفظ یا تو بے معنی ہوگا یا معنی دار ہوگا۔ اگر بے معنی ہو یعنی اس کا کوئی معنی نہ ہو تو اسے مہمل کہتے ہیں، جیسے روٹی، ووٹی، کپڑا، وپڑا، سچ مچ۔ تو ایک روٹی کے بعد یہ ووٹی جو آ رہا ہے اسے مہمل کہیں گے، اس کا کوئی معنی نہیں۔ سچ کے بعد جو مچ آ رہا ہے اسے مہمل کہیں گے۔ اور جو لفظ معنی دار ہے، جس کا کوئی معنی سمجھ میں آئے، تو اسے موضوع کہیں گے یا کلمہ کہتے ہیں۔ پھر موضوع لفظ کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 مفرد ہے، نمبر 2 مرکب ہے۔ مفرد جو لفظ تنہا استعمال، یعنی اس کا ایک اکیلا استعمال، اسے مفرد کہتے ہیں، جیسے محمد، مسجد، تو اس کو مفرد کہتے ہیں۔ پھر مفرد کی 3 قسمیں ہیں، نمبر 1 اسم، نمبر 2 فعل اور نمبر 3 حرف۔ اسم کسے کہتے ہیں؟ اسم کسی جگہ، شخص یا چیز کے نام کو کہتے ہیں۔ کسی جگہ کو یا کسی شخص کو یا کسی چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں، جیسے مکہ ایک جگہ ہے، اسے اسم کہیں گے، یا محمد ایک شخص کا نام ہے تو اسے اسم کہیں گے، یا پھر زیتون ایک پھل کا نام ہے، اسے بھی اسم کہیں گے۔ فعل جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو اور اس میں تینوں زبانوں میں سے کوئی زمانہ بھی پایا جائے، اسے فعل کہتے ہیں، جیسے تم نے پڑھائی کی، ہم پڑھ رہے ہیں یا پڑھیں گے۔ تو تم نے پڑھائی کی تو یہ گزر گیا، یعنی پڑھائی کر لی ہے پچھلے زمانے میں، یعنی 1 گھنٹہ پہلے یا آدھا گھنٹہ پہلے جو گزر گیا اس میں پڑھائی کی۔ ہم پڑھ رہے ہیں، ابھی جو چل رہا ہے حال، اس میں ہم پڑھائی کر رہے ہیں، اسے بھی فعل کہیں گے، یا پڑھیں گے، اسے بھی فعل کہیں گے۔ آئندہ زمانے میں پڑھیں گے، آنے والے 1 گھنٹہ کے بعد پڑھیں گے، اسے بھی فعل کہیں گے۔ حرف جو اپنا معنی واضح کرنے کے لیے کسی دوسرے کلمہ کا محتاج ہو، یعنی اپنا معنی خود واضح کرنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، اسے حرف کہیں گے، جیسے میں، سے۔ جیسے مسجد میں، ہم کہاں ہیں؟ مسجد میں ہیں، ہم گھر میں ہیں، تو میں کو ادا کرنے یا میں مسجد سے آ رہا ہوں، تو یہ جو سے کو ادا کرنے کے لیے مسجد کو یا آ رہا ہوں فعل کو جوڑنا پڑے گا، تبھی حرف کا معنی سمجھ میں آئے گا۔ تو موضوع لفظ کی 2 قسمیں ہیں، ایک مفرد ہے، ایک مرکب ہے۔ مفرد کی 3 قسمیں ہو چکی ہیں۔ اب مرکب کی، تو مرکب کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 مرکب ناقص، جس کو مرکب غیر مفید بھی کہتے ہیں، اور نمبر 2 مرکب تام، جس کو مرکب مفید، جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں۔ اب مرکب ناقص کس کو کہتے ہیں؟ تو مرکب ناقص الفاظ کے مجموعے سے پوری بات سمجھ میں نہ آئے، اسے مرکب ناقص کہتے ہیں، یعنی مرکب 2 لفظ سے مل کر بنا ہو پھر بھی اس کا معنی مکمل طور پر سمجھ میں نہ آئے، اسے ناقص کہتے ہیں۔ جیسے اسکول کے لڑکے، تو یہ اسکول کے لڑکے پڑھنے کے لیے آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا، تو اسکول کے لڑکے سے ہی پوری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو اسے مرکب ناقص کہیں گے۔ اور دوسری قسم ہے مرکب تام، یعنی الفاظ کے مجموعے سے پوری بات سمجھ میں آ جائے، اسے مرکب تام کہتے ہیں۔ جیسے میں نے نماز پڑھ لی، اس میں بات خبر دی جا رہی ہے کہ میں نے نماز پڑھ لی، اس سے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو بتا رہا ہے اس نے نماز ادا کر لی ہے۔ تم بھی نماز پڑھو، اس میں حکم دیا جا رہا ہے، یعنی اس سے بات سمجھ میں آ رہا ہے کہ مجھے بھی نماز پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو مرکب ناقص جس سے پوری بات معلوم نہ ہو، سمجھ میں نہ آئے، اور مرکب تام جس سے پوری بات سمجھ میں آ جائے۔ یہ مختصر سی تعریف تھی جو لفظ کے سلسلے میں بیان کی گئی ہے، اور یہ بہت ہی جامع ہے، جسے اگر ہم اپنے ذہن میں بٹھا لیں تو ہمارے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ شکریہ۔